بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 چینل کی طرف سے میں ہوں چمن علی خان۔ گزشتہ کئی گھنٹوں سے دنیا میں یہ بحث جاری ہے کہ ایران نے اسرائیل پر جوابی حملہ کر کے کون سی اچیومنٹ حاصل کی ہے، کون سی کامیابی حاصل کی ہے۔ ایران کی کامیابیاں ہیں، جو ایران کی اچیومنٹس ہیں، ان کی جانب میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ تمام حضرات سے اپیل ہے 14 چینل کو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے اور شیئر کر کے ممنون فرمائیں۔ دمشق میں ہونے والے ایرانی سفارت خانے پر اسرائیل نے جو حملہ کیا، اس کے جواب میں ایران نے اسرائیل پر حملہ کر کے جو پہلی بنیادی کامیابی حاصل کی ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے اپنے اس حملے کے ذریعے امریکہ اور اسرائیل کی اسٹریٹجی کو ناکام بنایا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل یہ سمجھتے تھے کہ ایران براہ راست کسی صورت میں بھی اسرائیل پر حملہ نہیں کرے گا، اور ان کی سوچ کو ایران نے اپنے براہ راست حملے کے ذریعے سے ناکام کیا ہے۔ اس حملے کے ذریعے سے ایران کی دوسری بڑی کامیابی، ایران نے اپنے اس حملے کے ذریعے سے اسرائیل کی معیشت پر بڑا گہرا وار کیا ہے۔ 1.35 ارب اسرائیل کے خرچ ہوئے ہیں ایران کے میزائلز کو صرف روکنے کے لیے۔ ایران کو اس حملے کے ذریعے سے تیسری بڑی جو کامیابی ملی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ عسکری ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران نے جو میزائل، جو ہتھیار استعمال کیے ہیں، یہ وہ ہتھیار تھے کہ جن کے بارے میں امریکہ اور اسرائیل آلریڈی جانتے تھے کہ ایران کے پاس یہ ہتھیار ہیں۔ ان ہتھیاروں کو روکنے کے لیے اسرائیل کے پاس جو سسٹم تھا، ایران مکمل طور پر اس سے آگاہ نہیں تھا۔ اب جب ایران نے وہ ہتھیار استعمال کیے کہ جن کے بارے میں اسرائیل امریکہ کو آلریڈی علم تھا، تو ان کے روکنے کے لیے اسرائیل کو اپنی تمام تر میزائل شکن ٹیکنالوجیز کا استعمال کرنا پڑا ہے، اور ایسی ٹیکنالوجیز اسرائیل نے استعمال کی ہے کہ جن کے بارے میں ایران نہیں جانتا تھا، اور اس طریقے سے ایران اپنی ایک بہت بڑی تدبیر میں کامیاب ہوا ہے۔ اسے اپنے دشمن کی تمام تر ٹیکنالوجیز کا علم ہو چکا ہے۔ اب ایران کے پاس اسرائیل کے تمام تر دفاعی نظام کا مکمل نقشہ موجود ہے، اور اس حملے کے ذریعے سے ایران یہ بھی معلوم کر چکا ہے کہ اردن سمیت کون کون سے خلیجی ملک ہیں کہ جہاں پر امریکہ کی تنصیبات موجود ہیں، اور کس کس جگہ پر کس کس سطح کی موجود ہیں۔ عسکری لحاظ سے یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی جو ایران نے حاصل کی ہے۔ ایک اور بہت بڑی کامیابی جس کی جانب عسکری ماہرین متوجہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایران نے اپنے اس حملے کے ذریعے اسرائیل کے حوالے سے بہت سی خفیہ معلومات حاصل کر لی ہیں، اور ان خفیہ معلومات کا حصول ایران کے اس حملے یعنی آپریشن کا ایک حصہ تھا جس میں ایران کامیاب ہوا ہے۔ جنگی حکمت عملی سے آگاہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ظاہری حملے سے زیادہ اہم بات دشمن کے حوالے سے خفیہ معلومات کا حصول ہے، جس میں ایران کامیاب ہوا ہے۔ ایران اپنے اس حملے کے ذریعے غیرت مند اسلامی ملک کے طور پہ سامنے آیا ہے۔ گزشتہ 50 سالوں میں یہ پہلا واحد اسلامی ملک ہے کہ جس نے اسرائیل پر حملہ کر کے اس کے ناقابل تسخیر ہونے کے خواب کو چکنا چور کیا ہے۔ فوجی بالادستی کا اسرائیل کا جو تصور تھا، اس تصور کو خاک میں ملا دیا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ ایران کے اس حملے نے فلسطینی مزاحمت کو ایک نیا جوش، ایک نیا ولولہ اور نئی طاقت اور ہمت دی ہے۔ وہ لوگ جو عسکری حربوں سے واقف ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں تھا کہ جو امریکہ کو اپنے پریشر میں لا سکے۔ ایران نے اپنے اس حملے کے ذریعے سے صرف اسرائیل کو ہی نہیں، امریکہ کو بھی اپنے نفسیاتی دباؤ اور پریشر کا شکار کیا ہے، جس کی واضح دلیل امریکی صدر کا وہ بیان ہے کہ جس میں اس نے واضح طور پر کہا ہے کہ اسرائیل ایران کے اس حملے کے جواب میں جوابی حملہ نہیں کرے گا، اور نہ ہی اسے کرنا چاہیے، اور اگر اسرائیل کو ایران پہ حملہ کرے گا تو ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ امریکی صدر کا یہ بیان اس کے نفسیاتی دباؤ میں ہونے کی دلیل ہے۔ ایک اور بات جسے دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے شام، لبنان، یمن یا عراق کی سرزمین کو استعمال نہیں کیا اور وہاں پر پراکسی وار نہیں کی، بلکہ ایران نے اپنی سرزمین سے آپریشن لانچ کر کے ڈائریکٹ اسرائیل کے اڈوں کو نشانہ بنایا ہے، اور اس طریقے سے اپنی جرت، شجاعت اور دلیری کا مظاہرہ کیا ہے، اور آج دنیا ایران کی شجاعت اور دلیری کا اعتراف کر رہی ہے۔ ایران نے اپنے اس حملے کے ذریعے سے ثابت کیا ہے کہ جب بھی یہودیوں سے ٹکرائیں گے تو ہمیشہ علی والے ہی ٹکرائیں گے، کیونکہ خیبر سے لے کر آج تک یہودیوں سے ٹکر ہمیشہ علی والوں نے لی ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔